ہمارے جسم سے نہیں، ہماری بقا ہماری روح سے ہے۔ ہم اس وقت تک ہی دوسروں کے لیے کارمند ہیں، فائدہ بخش ہیں، جب تک ہمارے جسم و روح کا رابطہ اور رشتہ اور تعلق برقرار رہے۔ جب یہ رشتہ روح اور جسم ٹوٹ جائے تو یہ جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، یہ آپ اس دنیا میں اس زمین سے اوپر نہیں رکھ سکتے، اور رکھ بھی لے تو اس کی ایک لیمٹ ہے، ایک مدت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جتنا بھی خوبصورت انسان ہو، روح اور جسم کے رابطے کے ٹوٹنے کے بعد دفن کرنے کے قابل ہے۔ ایسے ہی ہے، حکم اسلام بھی یہ ہے اور حکم عقل بھی یہ ہے، حکم فطرت بھی یہ ہے۔ ایسے ہی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس ہستی میں سرکار کی مثال روح کی طرح ہے، اور یہ پوری ہستی جسم کی طرح ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم میں اللہ۔ بات کو واضح کر دیتا ہوں، اس کائنات کی بقا مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ وہ روح کائنات ہے، وہ اس ہستی میں جو پوری ہستی جسم ہے، وہ اس ہستی میں روح ہے۔ لہذا ان کا ذکر، توجہ فرمائے، ان کا ذکر اس لیے ہے کہ ہم مردہ ان سے رزق حیات لے رہے ہیں۔ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو محور حیات ہے، جو مرکز حیات ہے، جو منبع حیات ہے۔ شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہو سکے، اس لیے جملہ بدل دیتا ہوں۔ میں اس چیز کا قائل ہی نہیں کہ اس پہ گفتگو کی جائے کہ سرکار دو عالم کائنات میں بعد الموت ظاہری حیات ہیں یا نہیں، سرکار زندہ ہیں، یہ موضوع بحث ہی نہیں۔ میں سرکار کو زندہ نہیں مانتا، میں سرکار کو خود زندگی مانتا ہوں۔ بے شک بے شک، وہ زندہ نہیں، خود زندگی، وہ خود زندگی ہے۔ سنیے گا، وہ زندہ نہیں، وہ خود زندگی ہے۔ وہ حی نہیں یعنی زندہ نہیں، وہ محیی ہیں یعنی زندگی دے رہے ہیں۔ بے شک، واہ واہ واہ، توجہ فرمائیے۔ اگر عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتے تھے تو بے اذن اللہ کرتے تھے، بے شک، لیکن کرتے تو عیسیٰ تھے۔ عیسیٰ کے علاوہ عیسیٰ کی موجودگی میں یہ کام کوئی اور کر سکا؟ بول کے بتائیں، کر سکا یا کر سکتا تھا؟ نہیں نا۔ تو پھر اللہ نے یہ صفت، یہ خصوصیت صرف مریم کے لال کو دی کہ مردے کو ٹھوکر مارے اور زندہ ہو جائے۔ تو اس مردے کو زندگی دے رہا تھا نا بھئی، وہ زندہ جو ہوا مردہ تھا نا، دوبارہ زندگی ملی۔ تھوڑا توجہ فرمائیں گے، اس کی زندگی کا سبب عامل کون بنا؟ مریم کا لال۔ عجیب مسلمان ہے، مریم کا لال مردے کو زندگی دے تو مان لیتے ہو، اور آمینہ کے لال کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ نے توجہ نہیں فرمائی ہے۔ اگر مریم کے لال کے پاس، فرزند مریم کے پاس یہ طاقت اللہ دے، کوئی نہیں سوچتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ بھائی وہ جو مردے کو زندہ کر رہا ہے، تو جو زندہ کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محیی۔ بے شک، اللہ ہی نہیں، محیی ہے۔ بے شک، اب کہوں جملہ، جو اللہ کی صفت محیی کا جلوہ بن جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ متوجہ ہے میری بات میں، اس لیے میں اس پر آیت بھی پڑھ دوں تاکہ آپ اسے خطابت نہ سمجھیں۔ بسم اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید، ارشاد پروردگار عالم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، بے شک، اے ایمان والو جواب دو، بے شک، ایمان والو جواب دو، استجیبو جواب دو، کب؟ اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے، کون؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ بے شک، قرآن ہے، یہ روایت نہیں آیت ہے۔ بے شک، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو جواب دو۔ بے شک، جب پکارے، اذا دعاکم،
جب تمہیں پکارے للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو جواب دو. بے شک اب جواب دو تو کیا ہوگا؟ لما یحییکم، بے شک بے شک. تاکہ تمہیں زندگی عطا کی جائے. لے تھوڑا آپ کے اس بیداری سے اور میرے ساتھ بولنے سے مجھے ذرا حوصلہ ہوا، میں وہ بات بھی کر دیتا ہوں. یحییکم، تاکہ کم کا خطاب ساری امت کو ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی ہے نا، رسول اور اللہ کے رسول کی پکار پہ جواب دو. ایک بات کہوں، صرف اللہ کی پکار پہ جواب نہیں دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ جواب دو. تو بھئی اللہ کسی اور طرف پکار رہے ہیں اور رسالت مآب کسی اور طرف نہیں، ایک طرف ہی ہے نا. یا اللہ پھر اپنا ہی نام لے لیتا. اللہ نے کہا پکارتا میں ہوں، ذریعہ مصطفیٰ ہے. پکارتا میں ہی ہوں لیکن اس کا ذریعہ مصطفیٰ ہے. تمہیں کیسے پتا چلے اللہ پکار رہا ہے یا نہیں؟ تھوڑا توجہ فرمانا. اللہ نے کہا مصطفیٰ کا پکارنا کوئی یہ نہ سمجھے یہ پکار رہا ہے، میں پکار رہا ہوں. اب ایک جملہ کہوں اور کہا اس کی پکار پہ آنا یہ نہ سمجھنا محمد ابن عبداللہ کی پکار پہ آ رہے ہو، یہ اللہ کی پکار پہ آ رہے ہو. اگر مصطفیٰ کی پکارنے پہ آنا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے بے شک. تو پتا چل گیا مصطفیٰ کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. بے شک. چلیں 4 دنوں میں آیات سے ثابت کروں گا. اگر مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو مصطفیٰ کی نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی ہے. اب جو اس کی اطاعت کرے وہ بھی اللہ کی کر رہا ہے اور جو اس کی نافرمانی کرے وہ بھی اللہ کی کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو جواب دو. توجہ فرمائیں، جو نقطہ آپ تک بیان کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. جب تمہیں رسول اور اللہ کا رسول پکارے اور جواب دو گے تو کیا ملے گا؟ جواب میں کیا ملے گا جب تم اس کی پکار پہ جواب دو گے؟ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ یحییکم تمہیں زندگی دی جائے. ماشاءاللہ. چاہے جا کے ترجمہ جس کا مرضی دیکھ لیجیے. لما یحییکم، یہ یحییکم میں اب توجہ فرمائیں، تھوڑی بات مشکل ہے. جو فاعل ہے نا، فاعل یعنی زندگی دینے والا، تو ہم ہے نا، زندگی دینے والا. اللہ نے پیچھے کہا تھا اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو جواب دو. آگے کہنا چاہیے تھا اللہ اور اللہ کا رسول دونوں زندگی دیں. یہ نہیں کہا. یحیی میں فاعل ایک لایا اللہ. ماشاءاللہ. اور تمام علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ضمیر یعنی اشارہ ہوتا ہے جو کسی فائل کے اندر ہوتا ہے وہ قریب پلٹتا ہے، دور نہیں. اللہ سے رسول قریب ہے. تمہیں زندگی کون دے؟ ہر علم ادب کا ماہر کہے گا اس یحیی کا فائل مصطفیٰ ہے. تمہیں زندگی کون دے گا؟ بطول کا بابا، حسنین کا نانا. میں نے گفتگو شروع ہوئی تو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا میں سرکار کو زندہ نہیں مانتا، زندگی مانتا ہوں. وہ خود زندہ نہیں، وہ زندگی بانٹ رہا ہے. وہ خود زندہ نہیں. جو یہ کو قرآن ہے، حدیث نہیں، آیت ہے. اور خدا فرما رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ جواب دو. پکار دو رہے ہیں، زندگی کا عامل ایک بتا رہا. اللہ نے کہا اگر کہتا نا جواب میں میں زندگی دے رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ویسے پکار رہے ہیں، زندگی دینے والا وہ ہے. فرمایا نہ، زندگی مصطفیٰ دے رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی. بھئی اب میں لطیفے کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی مسلمان جس کے پاس عقل، شعور، فکر، تدبر ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار دوسروں کو زندگی دیتے ہیں لیکن خود زندہ نہیں. کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے، اور اگر ایسا سوچے تو اسے عقل مند کہو گے؟ بھائی کہتے ہیں موتی الشے فاقد الشے موتی الشے نہیں ہوتا. ترجمہ کر دیتا ہوں.
جس کے پاس خود نہ ہو وہ کسی کو دے نہیں سکتا. جاہل علم دے سکتا ہے؟ بے شک نہیں. جو خود فقیر ہو وہ کسی کو غنی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. بس ایک عقلی قاعدہ ہے، جو کوئی دے رہا ہے شاید اس کے پاس ہونی چاہیے. اللہ نے کہا مصطفیٰ تمہیں زندگی دیں گے. کس کو؟ جو مصطفیٰ کی پکار پہ جواب دے. تو وہ جو زندگی سرکار دے رہے ہیں وہ زندگی خود تو ان کے پاس ہے نا. تو جو عامل حیات بنے اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرنا وہ زندہ ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے سب زندہ ہے. نعرہ حیدری. یہ فیصلہ نہ کرنا وہ زندہ ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرو کہ کون زندہ ہے یا مردہ. توجہ، اگر دیکھنا چاہتے ہو نا اس امت میں کون زندہ ہے یا کون مردہ، دیکھ لو پکارے مصطفیٰ پہ جواب کون دے رہا ہے. جو اس پکار پہ جواب دے وہ زندہ ہے. لو ایک بات اور عرض کروں، اب چونکہ آج موضوع اسی پر رہے گا اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے. بھئی مسلمان حیات النبی کے بارے میں گفتگو کرے مسلمان ہو کر اور یہ عقیدہ رکھ کے پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہے نعوذ باللہ سرکار دنیا سے چلے گئے تو چلے گئے. یہ توجہ فرمائی. مسلمان یہ عقیدہ رکھے اور مسلمان یہ کہے اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہے. اگر یہ عشق ہے تو نفرت کیا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی. بھئی اگر توجہ فرمائی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محبت میں تنقیص نہیں ہوتی، تفضیل ہوتی ہے. میں نے بات مشکل کہہ دی، لو ترجمہ کر دیتا ہوں. تنقیص کا معنی ہوتا ہے نقص نکالنا، گھٹانا. جو گھٹائے وہ محب نہیں ہوتا. بھئی ہمیشہ گھٹانا دلیل نفرت ہے. تو اب دیکھ لو جہاں تنقیص مصطفیٰ ہو رہی ہو سمجھ لینا یہاں محبت نہیں نفرت ہے. جہاں تنقیص سرکار ہو رہی، جہاں نقص سرکار بیان کیے جا رہے، سمجھ لینا محب نہیں. یہ محب نہیں ہے. محب ہوتا تو تنقیص نہ کرتا، یہ تفضیل بیان کرتا، یہ فضل بیان کرتا، یہ فضیلت بیان کرتا. نہیں توجہ فرمائی. یار عجیب ہے، دنیا میں لوگ پیر بناتے ہیں، جسے پیر بناتے ہیں اس میں 100 عیب ہوتے ہیں. توجہ فرمائے. وہ عیب دار ہوتا ہے لیکن مرید کبھی پیر کا عیب بیان نہیں کرتا. نہیں توجہ فرمائی. اس میں عیب ہو بھی تو اس عیب کو خوبی بنا دیتا ہے، بناتا ہے نا. بھئی آج کے مرید کو پیر سے محبت ہے اس لیے اس کے عیب کی جگہ پر اس کی خوبیاں لا رہا ہے، عیب نہیں بنا رہا ہے. ان خوبیوں کو اس کی طرف منسوب کر کے چاہتا کیا ہے؟ دنیا کو پتا چلے جسے میں نے مانا وہ بے عیب ہے. بھئی مرید جسے بے عیب بنائے وہ اور ہے جسے اللہ بے عیب بنا کر بھیج دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مرحبا مرحبا. آپ توجہ فرما رہے ہیں. لو حیات پیغمبر پہ گفتگو ہے تو اسی عنوان سے ایک آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھتا ہوں جو آپ سب کے ذہن میں ہے. سرکار دو عالم کی امتی ہونے کا ایک اعزاز ملا ہے ایک خاص افراد کو. آیت پڑھتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے. کنہیں ملا؟ ظاہری طور پر وہ قتل بھی ہو رہے ہیں، ان کا جسم اور روح کا رابطہ بھی ٹوٹا نا، دوسروں کی طرح ٹوٹا یا نہیں؟ جو شہید ہے، شہید وہ قتل ہوتا ہے نا بھئی، ورنہ شہید ہی نہ ہو اگر قتل نہیں ہوتا. آپ نے توجہ نہیں کرنا. وہ شہید کہتے ہی اسے ہے جو اللہ کی راہ میں بولیے گا قتل ہو جائے. تو قتل ہونا پہلے طے ہے نا، ہے مقتول، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. شہید کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. اچھا قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَقُولُوا کہا، نہ کہو مردہ نہ کہو. تو مردہ نہ کہو اس کا معنی زندہ ہے. میں نے یہ لفظ کیوں کہا؟ چونکہ
وہ ٹی وی پر ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ نے کہا نا مردہ نہ کہو، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ وہ زندہ ہے. ٹی وی پہ کہہ رہا تھا اللہ نے کہا مردہ نہ کہو، یہ کہاں سے کہا زندہ ہے. میں نے کہا دیکھو نفرت رسول اور آل رسول میں قرآن پورا بھی نہیں آتا. یہ تھوڑا توجہ فرمانا. تو اس نے آیت پوری بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی چونکہ دل میں بغض رسول و آل رسول تھا اور وہ دل کا بغض اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. توجہ فرمائی. میں نے اور بات کہی ہے بھئی جس انسان کو دیکھ کے چہرے سے کراہت آئے. توجہ فرمائی. مجھے ایک دوست نے کہا، کہنے لگا مجھے کسی نے کہا تم نے کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا ہے یا دیکھا ہے؟ میں نے کہا جس بندے کو دیکھ کر انسان کو لگے کہ میں دن کی روشنی میں کوئی چڑیل تو نہیں دیکھ رہا، بھوت تو نہیں دیکھ رہا، اسے میں دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں بغض رسول و آل رسول شکلیں بگاڑ دیتا ہے. اب مجھے جو رسالت مآب سے محبت نہیں کرتا ہمارے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں. بے شک. یہ توجہ فرمائیں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ محبت رسول میں ہے اور وہ میں جملے بھی نہیں دہرانا چاہتا جو اس نے دہرائے ہیں سرکار کے بارے میں، سرکار کے بارے میں. اس لیے اس کو تو جواب نہیں، آپ سب تک اپنا پیغام پہنچا. بسم اللہ. بھئی قرآن کی آیت پوری تو پڑھ لو. خدا کہہ رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. نہ کہو وَلَا تَقُولُوا، لفظی ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، وَلَا تَقُولُوا نہ کہو لِمَن ان لوگوں کو یقتلو جو قتل ہو جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کیا نہ کہو امواتا مردہ نہ کہو. بس اگر یہ ہوتا تو ممکن ہے اس کی بات کو کچھ سوچا جاتا کہ اس نے کہا مردہ نہ کہو، اس کا معنی یہ کہا کہ زندہ ہے. سنیں آگے بل احیاء، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ قرآن ہے، قرآن. اللہ نے ولا تقولوا کہہ کے بل کہا اور عربی نقطہ نظر سے یہ بل پچھلے سارے جملے کی نفی کر رہا. اللہ نے کہا انہیں مردہ نہ کہو، تو خدا تو علیم بالذات ہے نا، خدا تو دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ اسے پتا تھا شیطان صرف جنوں میں تھوڑے ہی ہے نا، تو اس نے ہر شیطان کے کو تمہیں چنگل سے اور گمراہی سے بچانے کے لیے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی فضیلت کو ایسے بیان کیا کہ سوائے شیطانوں کو ان کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. جو فرمائے کہا انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. بعض لوگوں نے اس آیت کا بھی معنی بدلا، کہنے لگے شعور نہیں رکھتے، ہمیں یہ پتہ نہیں وہ کیسے زندہ ہے. یار یہ تو طے ہو گیا نا کہ زندہ ہے. اللہ نے یہ کہا زندہ ہے اور شعور کس کا نہیں رکھتے؟ اس کا نہیں کہ وہ زندہ ہے اور مردہ ہے ہمیں شعور نہیں. اللہ نے کہا ان کی حیات اتنی بلند ہے کہ تمہارا شعور وہاں نہیں پہنچا. اللہ فرمائے گے قرآن کہہ رہا ہے تمہارا شعور ان کی حیات تک نہیں پہنچتا. تو جہاں تک ہماری عقل کی پرواز کرنے کے بعد بھی عقل نہ پہنچے تو ان کی زندگی کوئی معمولی زندگی تو نہیں ہے. اللہ نے کہا تم ان کی حیات کے دائرے کو سمجھ نہیں سکتے. لو ایک آیت، دوسری آیت اللہ اکبر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. توجہ فرمائیں گے وہاں کہا انہیں مردہ نہ کہو تقولو، قولو ہے، قولو کا معنی کہنا، تو کہنے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. دوسری آیت میں یہ نہیں کہا انہیں کہو نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، انہیں گمان بھی نہ کرو. توجہ فرما رہے ہیں، کہنے کا تعلق ہوتا ہے زبان سے اور گمان کا تعلق ہوتا ہے دماغ سے. اللہ نے کہا نہ زبان سے انہیں مردہ کہنا اور نہ اپنے دماغ میں یہ سوچنا کہ وہ مردہ ہیں. یہ توجہ فرمائی نہیں، یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ انہیں تکلفاً زندہ نہیں کہتے. بات نہیں پہنچی ہے. اللہ نے کہا انہیں تکلفاً زندہ نہیں کہتے، احترام کے طور پہ نہ، وہ حقیقتاً زندہ ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے. اللہ نے کہا انہیں مردہ نہ کہو، دوسری آیت میں کہا ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو. کون؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. سیم آیت تحسبن
तमन्ना की जगह तकूलू की जगह तासबन्ना लदीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, उन्हें मुर्दा न कहो। अब आयत और आगे बढ़ी, अल्लाह ने कहा वो जिंदा है। कब? वहां कहा था बल अहयाउन, यहाँ और आयत आगे बढ़ाई, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो हर किसी के पास जिंदा नहीं, तेरे रब के पास जिंदा है। अब रब के पास इंदा रब्बिहिम, चूंकि उर्दू में वुसअत नहीं होती, बात जुमलों के मानी हम तमसील से समझते हैं। आप मेरे पास, मैं आपके पास हूँ, ऐसा है ना? अल्लाह ऐसे तो नहीं है ना? अल्लाह एक जगह तो नहीं जिसके पास होता है। तो अल्लाह के पास होने का क्या माना? अल्लाह ने कहा मेरे औसाफ और सिफात का कुर्ब उन्हें मिल जाता है, मैं महदूद नहीं। तवज्जो फरमाना, अल्लाह ने कहा मैं महदूद नहीं हूँ, जो मेरी राह में कत्ल हो जाए उसकी हयात मेरे करीब है। जहां जहां मैं हूँ उसकी जिंदगी का दायरा वहां वहां नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जियो किबला, माशाअल्लाह, जियो जियो जियो। रब्बिहिम, तवज्जो फरमाएंगे, आयत आगे बढ़ी और ये कमाल है। जुमले जो अब पढ़ रहा हूं, कुरान क्या अजमत बयान कर रहा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा ना सिर्फ जिंदा है, वो रिज्क भी पा रहे हैं। युरज़क़ून, तमाम अहले इल्म से पूछ लीजिएगा, उलमा से, कि युरज़क़ून है, युरज़क़ून मुजारे का सीगा है जो दलालत करता है इस्तिमरार पर। बेशक बेशक यानी जारी रहने पर। इस्तिमरार का माना जारी रहना। क्या माना? अल्लाह ने कहा वो रिज्क पा रहे हैं, ये नहीं कहा पा रहे थे, वो रिज्क पा रहे हैं। मैं तवज्जो फरमाए, वो रिज्क किससे पा रहे हैं? अल्लाह से ना। बेशक। देखिए इंदा रब्बिहिम के दो तर्जुमे, तवज्जो फरमाएंगे। बाद ने कहा इंदा रब्बिहिम अहयाउन के साथ मिल जाता है कि वो रब के पास जिंदा है। बाद ने कहा नहीं, वो अपने रब से रिज्क पा रहे हैं, तो दोनों का माना एक निकलेगा। बेशक। अभी बताता हूँ भाई, वो रिज्क पा रहे हैं, पा रहे थे नहीं। एक बात तो साबित हो गई कि ये कुरान कलाम खुदा और रिज्क पा रहे हैं रब से। तो तवज्जो फरमा के जवाब दीजिएगा, रब था या है? बिल्कुल है। बोलिए ना, है। रब के बारे में कुछ सोच सकता है कि वो माजी, हाल, मुस्तकबिल में है? नाउज़ बिल्लाह, वाकई ऐसा ही है। क्योंकि अगर हम सोच ले वो माजी में है, महदूद हो गया, हाल में है, मुस्तकबिल में नहीं, महदूद हो गया। क्योंकि ये सारे जमान है। जमान यानी टाइम है, वक्त है, ये मकान है और ये टाइम। इस वक्त, इस जमान और मकान में मैं और आप हैं। मैं इस्लामाबाद था 3 घंटे पहले, अब इधर हूं ना, उधर तो नहीं, तो महदूद हूं ना, मुंतकिल होता हूं। मैं जमान और मकान में आ जाता हूं। अल्लाह ऐसे नहीं आता, वो खालिक के जमान और मकान है। जब वो खालिक के जमान और मकान है तो उसकी जात को माजी, हाल, मुस्तकबिल में महदूद सोचना भी, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर कोई सोच ले कि अल्लाह महदूद है तो वो दायरे दीन से खा रहे। बेशक। अगर सोच भी ले और उन लवाज़मात के साथ सोच ले और ईमान रख ले कि वो महदूद हो जाता है। क्योंकि जो महदूद है वो मोहताज है, जो मोहताज है वो खुदा नहीं है। ऐसा ही है ना। अब आए बात जो कहना चाह रहा हूं, थोड़ा मेरे साथ रहेंगे। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो तेरे रब के पास से रिज्क पा रहे हैं, रब के पास से रिज्क पा रहे हैं। अल्लाह के लिए ना माजी, ना हाल, ना मुस्तकबिल। तो जिन्हें अल्लाह रिज्क दे रहा है वो ना माजी में, ना हाल में, ना मुस्तकबिल में। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। शहीद को अल्लाह शहादत के सिले में वहां ले गया जहां ना माजी रहा, ना हाल रहा, ना मुस्तकबिल रहा। जिसके लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल एक हो जाए, उसके लिए हर जगह होना आसान है। हम शहीद की अजमत को नहीं समझे। नहीं, मैं क्यों शहीद की अजमत बयान कर रहा हूँ? जो आखिर तक आपको लेके जाना है, आप वहां हैं मेरे साथ, लेकिन पहले शहीद की अजमत समझो। शहीद होता कौन है? अजमत शहीद। दूसरा मरहला होगा शहीद होता कौन है?
پھر آپ کو پتا چلے گا جب شہید ایسا ہے تو شرط شہید کیا ہے، پھر پتا چلے گا جس کے صدقے میں اسے شہادت مل رہی ہے۔ ہائے ہائے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بات اور واضح کرتا ہوں، اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ تیرے رب سے کیا پا رہے ہیں؟ اچھا، یہ رزق سے کیا مراد؟ سوال ہے رزق سے کیا مراد؟ کیوں میں نے یہ سوال کیا؟ ہم جس معنی میں رزق لیتے ہیں، ہم اور آپ جس معنی میں رزق لیتے ہیں وہ صرف ایک معنی میں رزق نہیں، توجہ فرمائیں گے، ہر وجود کا رزق۔ تھوڑی سی بات مشکل ہے، میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، چونکہ میں اب بات سے پلٹ نہیں سکتا ہوں، موضوع نہیں چینج کروں گا، آپ پر اگر سخت بھی ہو تو ساتھ رہیں، سن لیں گے، آپ کے کانوں سے آپ کے ذہن و دماغ میں رہ جائے، آپ سوچیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس دلیل ہو۔ تھوڑا توجہ فرمائیں، رزق یرزقون، رزق ہر شے کا رزق اس کے وجود کے مطابق ہے۔ ماشاءاللہ، آسان کر دیتا ہوں، دیکھیں انسان کا رزق اور ہے، ایسے ہی ہے، یعنی جس سے اس کی زندگی باقی رہتی ہے، جو کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ گندم ہے، وہ چاول ہے، وہ فروٹس ہیں، وہ سبزیاں، ایسے ہی ہے۔ اچھا بول کے بتائیے گا، جو رزق یعنی جو کھانا پینا ہمارا ہے وہی جانور کا ہے؟ نہیں، الگ ہے نا۔ ان جانوروں میں بھی جو درندے ہیں ان کا الگ ہے، جو حلال جانور ہیں ان کا الگ ہے، پرندوں کا رزق الگ ہے، وہ چونٹی کا الگ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو پتہ چلا رزق کا معنی وسیع ہے، جیسا وجود ہوگا ویسا رزق ہوگا، صحیح ہے نا، جیسا وجود ویسا رزق ہوگا۔ وہ بھئی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، اس کا جسم تو یہاں رہ گیا، اب اسے وہاں کون سا رزق مل رہا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، وہاں کون سا رزق مل رہا ہے؟ کیوں؟ میں بات آسان کروں، یہ جسم کے یہ جو چاول، گندم، سبزیاں، فروٹ جو بھی آپ انسان کھاتا ہے، یہ جو جسم ہے نا یہ اس کی غذا ہے، توجہ فرمائیں، چونکہ روح اس جسم میں ہے، جب تک جسم قائم رہتا ہے روح اس میں رہے گی، اللہ نے طے کیا ہے کہ اس روح کے لیے یہ جسم ڈھانچہ ہے، ایسے ہی ہے نا، اس میں روح ہے، تو جب تک میرا اور آپ کا جسم رہے گا روح رہے گی۔ اب اللہ نے اس جسم کی غذا اس دنیا میں پیدا کی، تو اصل مقصد جسم کو باقی رکھنا نہیں، اصل مقصد اس روح کے لیے جسم باقی ہے، اس جسم کے لیے روح کے لیے جسم باقی ہے۔ تو آپ جو کھاتے ہیں جسم کے لیے ہے نا، انسان مر جائے تو اب اس کھانے پینے کی ضرورت ہے نہیں نا، کیوں؟ چونکہ اس کا جسم اور روح کا رابطہ ٹوٹ گیا، اللہ نے کہا روح ہے نا وہ تو باقی ہے نا، ہر کسی کی باقی ہے۔ اب شہید کی روح ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کہتا اسے میں نے زندگی دی، توجہ فرمائیں گے، اللہ نے کہا زندہ ہے، جب زندہ ہے تو رزق لے رہا ہے، اب یہ تو طے ہو گیا جسم تو ہے نہیں، تو کون سا رزق ہے جو اسے مل رہا ہے؟ اللہ نے کہا اس روح کی حیات کا جو میں نے اعلان کیا کہ اس شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، تمہیں بتایا کہ اس کی زندگی مجھ سے مل رہی ہے، اور رزق کا معنی یہ ہے کہ اسے زندہ رکھتا ہوں۔ بس اللہ سے جو رزق شہید لے رہا ہے وہ کھانا پینا نہیں، وہ ہر لمحے اللہ سے زندگی لے رہا ہے، توجہ فرمائیں گے، وہ اللہ سے جو رزق لے رہا ہے وہ رزق حیات ہے۔ بس پتہ چل گیا شہید مردہ نہیں، زندہ بھی رب کے پاس، اور رزق حیات بھی مسلسل لے رہا ہے، یعنی اب اگر میں بات کر رہا ہوں تو شہید کو اب بھی رزق مل رہا ہے، اور وہ رزق ہے حیات، وہ رزق ہے زندگی، توجہ۔ اچھا زندہ کون ہے؟ توجہ فرمائیں، فلاسفر کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں زندگی کی حقیقت کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، زندگی کیا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں، تو کہتے ہیں پھر پتہ کیسے چلے یہ زندہ ہے یا مردہ؟ توجہ فرمانا، فرماتے ہیں زندگی کی علامتیں دو ہیں، ایک توانائی، دوسری دانائی، ایک علم، دوسرا قدرت، توجہ فرمائے، کہتے ہیں جب تک وہ سن رہا ہے اور اپنی قوت اور قدرت اور طاقت کو استعمال کر رہا ہے، یہ دونوں آثار حیات ہیں،
یہ علامت زندگی ہے. تو کسی کے زندہ رہنے کا معنی یہ ہے کہ سنے بھی اور تصرف بھی کرے, حرکت بھی کرے. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے, تو اگر زندہ ہے تو سن بھی رہا ہے. واہ 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 واہ. زندہ ہے تو سن بھی رہا ہے. جب سن رہا ہے تو جس کی آواز سن رہا ہے اس پر اثر بھی ہو رہا ہے, اس کی طرف توجہ بھی کر رہا ہے. آپ نے میری باتوں پہ توجہ نہیں فرمائی, معذرت چاہتا ہوں, یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں. یہ سارے اوصاف, یہ سارے کمالات, یہ سارے فضائل میں نے شہید کے بیان کیے. لو بھئی ساری امت اسلام کو اب سوال ہے شہید بنتا کیسے؟ نہیں تھوڑا توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. میں نے مشکل بات شروع کر لی تو اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. چاہتا ہوں اسی پر بات آج کی اختتام ہو جائے اور آپ تک ایک دلیل پہنچ جائے. بھئی پوری امت سے سوال ہے شہید ہوتا کون؟ آپ کہیں گے آسان ہے, قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي, بولیے سبیل اللہ. بھئی شہادت کے لیے سبیل اللہ شرط ہے, قتل ہونا شرط نہیں. ہر قتل ہونے والا شہید نہیں ہوتا. اگر سبیل اللہ نہ ہو تو قتل والا شہید ہے. پتہ چلا مقتول بہت ہیں, ہر مقتول شہید نہیں ہوتا. اگر دولت کی راہ میں قتل ہو گیا تو شہید نہیں ہے, اگر سیاست کی راہ میں قتل ہو گیا تو شہید نہیں ہے, اگر دنیا کی راہ میں قتل ہو گیا تو شہید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, لطیفہ ہے نا, کہتے ہیں کہ میرا دادا جی بڑے عظیم انسان تھے, شہید تھے. اس نے پوچھا شہید ہوئے کیسے؟ اس نے کہا چوری کرنے گئے, دیوار پھلانگی, دوسروں نے گولی ماری, مر گئے. اب اسے بھی شہید کہہ رہا ہے. بھئی ہر قوم کا اپنا شہید بن گیا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو اسلام کو نہیں مانتا وہ بھی اپنا مرے تو اسے مسلمان بننا یاد آ جاتا ہے. میں نے بات کہہ دی ہے. ہاں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن جب اپنا مرے تو شہید لکھ دیتے ہیں. نہیں توجہ فرمائی. اگر تمہیں اسلام سے نفرت ہے تو شہادت تو اسلام میں ہے. بھئی پہلے یہ تو ثابت کرو وہ قتل ہونے والا فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے. اچھا بھئی اب آپ سب سے سوال ہے سبیل اللہ ہے کیا؟ اچھا سبیل اللہ صرف اللہ پر ایمان کافی ہے؟ بولیں سبیل اللہ کے لیے صرف اللہ پر, صرف اللہ پر ایمان کافی ہے؟ محمد رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں؟ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے. بولے نا, ہو سکتا ہے نہیں. تو پھر شرط ایمان جیسے توحید ہے ویسے رسالت ہے. شرط ایمان تو مومن وہی ہوگا جو توحید اور رسالت اور پھر جس کو رسالت نے منوایا ہے انہیں ویسے مانے جیسے وہ شرط ایمان ہے. ایسا ہی ہے نا. وضاحت پھر کر دوں گا, 3 دن ہے, توجہ فرمائیں. لیکن اب جو کہنا چاہتا ہوں کم از کم آپ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے, دائرہ اسلام میں آنے کے لیے توحید اور رسالت شرط اسلام ہے یا نہیں؟ اور پھر سرکار کو صرف ماننا شرط نہیں, آخری نبی ماننا شرط ہے. تو اگر کوئی یہ 2 شرطیں نہ رکھتا ہو, مظلومیت کی موت بھی مارا جائے, شہید ہے نہیں ہے نا. تو پتا چلا شہادت تب ملتی ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھے. تو اصل میں جسے شہادت مل رہی ہے وہ صرف قتل ہونے کی وجہ سے نہیں, سبیل اللہ کی وجہ سے ہے. اور سبیل اللہ تب تک ملتی نہیں جب تک مصطفیٰ نہ ملے. طے ہو گیا جو نتیجہ دے رہا ہوں. بھئی سرکار کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان میں آیا. دائرہ ایمان میں آ کے سرکار پر ایمان لا کے اللہ کی راہ میں ہو جائے قتل تو شہید ہو گیا. تو شہید کی جو فضائل بیان کیے میں نے قرآن سے, وہ شہید کا فضائل ہے. لیکن شہید وہ ہے جس کے اندر سرکار کی محبت اور سرکار کی اطاعت اور سرکار کی رسالت پر ایمان ہو. عجیب مسلمان ہے, سرکار پر ایمان لا کر کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, اس کا تو یہ مقام ہے کہ وہ زندہ بھی ہے, وہ سن بھی رہا ہے, وہ رزق لے بھی رہا ہے, اور جس کے صدقے میں شہید ہوا ہے وہ مصطفیٰ نہ سن رہا ہے نہ قرآن دے رہا ہے. جو فرما رہے ہیں یہ ایسا مسلمان ہے جو خود کلمہ پڑھ کے اللہ کی راہ میں مر کے اپنے باپ کو شہید کہہ کے زندہ مان رہا ہے, اور جس کے صدقے میں اسے شہادت
اب ہمارا یہ قرآنی اصول ہم نے بیان کر دیا. مسلمان اگر تو شہید کے لیے زندگی کا قائل ہے تو جس کے صدقے میں وہ شہید بنا. واہ بھائی واہ، مرحبا. جس کا امتی نہ ہوتا تو مر بھی جاتا، مردہ تھا. اس مردے کو جس نے زندہ بنایا وہ مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ. وہ قتل ہوا اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ تب تک ملتی نہیں جب تک مصطفیٰ کی اطاعت نہ آ جائے. ملتی ہے. اگر کوئی مخالف اس مصطفیٰ ہو تو جتنی مظلومی. بھائی دیکھیں سرکار دو عالم کی جنگوں میں جو ادھر آئے وہ بھی مرے یا نہیں؟ مرے یا نا. ابو جہل جنگ میں ہی مرا، ایسے ہی ہے نا. عمر ابن عبد ود جنگ میں مرا، مرحب جنگ میں مرا. یہ سارے علی کے ہاتھوں سے جنگ میں فنار ہوئے. تو میں فنار لفظ کہہ رہا ہوں، جہنمی ہے نا. تو قتل تو وہ بھی ہوئے اور قتل ادھر والے بھی ہوئے. ادھر والا آپ کہہ رہے ہیں جہنمی اور ادھر والا جنتی. تو قتل دونوں طرف ہو رہے ہیں. ایک طرف جنت کیسے، ایک طرف جہنم کیسے؟ تو جو جنت اور جہنم ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ. وہ اطاعت سرکار ہے. ماشاءاللہ. وہ اقرار رسالت مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ. اقرار رسالت مصطفیٰ ہے. اس کی اپنی حیات کا دائرہ کیا ہوگا؟ جس کے امتی کو شہید ہونے والے کی حیات اتنی بلند ہے، اس سرکار کی اپنی حیات کہاں ہوگا؟ نہیں توجہ فرمائی. ان کی اپنی حیات کا دائرہ کہاں ہوگا؟ انشاءاللہ کل اور ان 3 دنوں میں قرآنی آیات سے ثابت کروں گا کہ سرکار کی حیات کا دائرہ ہے کیا. کیا کہنے دائرہ ہے کیا؟ ماشاءاللہ. ہم سب زندہ ہیں اور سرکار زندگی ہے. بس ہر کوئی اتنا زندہ ہے جتنا سرکار کے ساتھ منسلک ہو گیا. میں جملہ کہہ دوں اور بس بازاحمد ختم کر رہا ہوں. اگر کوئی بطول کے بابا سے دور ہے، علی کے مولا سے دور ہے، حسنین کے نانا سے دور ہے، تو وہ دور صرف مصطفیٰ سے نہیں، وہ خدا سے دور ہے. بھائی سنو، مصطفیٰ کے در سے دور زندہ بھی مردہ ہے. بے شک. اور سرکار پہ مر جانے والا مر کے بھی زندہ ہے. اور محمد وآل محمد صلوات. یہ عامل حیات ہے. اب میرے ساتھ چند نعروں کا جواب دیں اور پھر دعا کی جائے اور انشاءاللہ آج کی محفل کو اختتام تک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،